बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो इश्यूज़ के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बिलाखिर रेफरेंस दायर कर दिया है। पहले कल असम्बली में उनके ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर हुई और अब ये मामला चला गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। बहुत अहम और 5 बड़े नुकात उठाए गए हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनको रिबर्ट करना इतना आसान नहीं होगा। पूरे का पूरा धांधली केस इसमें खुलेगा जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और वो इल्ज़ामात का जब ट्रायल होगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू वाक़े से मुतल्लिक जो क़याम अमन के लिए सियासी अमायदीन और इंतज़ामिया की कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू में क़याम अमन के लिए सियासी अमायदीन और इंतज़ामिया पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं और इंतज़ामिया और ज़िम्मेदारान के साथ मुसलसल राब्ते में है। सूबाई हुकूमत के बरवक्त इक़दामात की बदौलत सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरी बाद वज़ीर आला के हुक्म पर ज़िले इंतज़ामिया सियासी और समाजी अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील दिया गया था, जिसके बाद सूरत हाल काबू में लाई गई और अमन बहाल हुआ। जिरगे ने इस हवाले से काबिल तहसीन किरदार अदा किया है। जिरगे की कोशिशों से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सियासी व समाजी अमायदीन और इंतज़ामिया पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जो देर पा अमन और आइंदा ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दामात पर मबनी लाहेअमल तैयार करेगी। अमन व अमान के मामले में आवाम की मुशावरत से तमाम इक़दामात किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आला ने वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान किया जो शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और ज़िम्मेदारान के किरदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहम कमीशन की रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्ज़ामात से इज्तनाब करने का भी कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में अब तो सुना है कि व्हाट्सएप के हवाले से भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और दूसरी जानिब हमने देखा है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स तलबा वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और उस एहतजाज में 105 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरी जानिब तमाम के तमाम इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी है शेख हसीना वाजिद जो कि वज़ीर आज़म हैं। और हमारे यहाँ हमारा मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, जितने भी बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड जिनको कहा जाता है, वहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर कोई भी एहतजाज होता है तो उस एहतजाज को अगर तो आपकी पसंद का एहतजाज है उसके ऊपर आप 5-6 दिन उनको आराम से बैठने देते हैं। आप ख़ुद उनके एहतजाज में जाके नारेबाजी करते हैं और फिर आप उनको एक मुआहदा लिख के आप उनको गारंटी दे के घर भेज देते हैं। और अगर आपको वो एहतजाज पसंद नहीं है हुकूमत को तो फिर उसके बाद 5 लोगों को भी नहीं इकट्ठा करने देते और या गाड़ियाँ ऊपर चढ़ा के कत्ल कर दिया जाता है या शेलिंग की जाती है या कुछ किया जाता है। और ये एक सिलसिला है, पूरी दुनिया में हम ऐसा सुनते और देखते आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला बना है और जो बांग्लादेश की सूरत हाल सामने आ रही है, श्रीलंका में भी ऐसा कुछ सामने आया था। तो अब देखना ये है कि ये तमाम मामलात क्या बेहतरी की तरफ जाएंगे या जो आइन ने आर्टिकल 16, 17, 18 में सियासी जमात का या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का या फ्रीडम ऑफ असम्बली का, गैदरिंग का, एहतजाज जलसे की इजाज़त दी है, क्या या तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो है तो पुरअमन जो भी एहतजाज करे, जब भी वो एहतजाज पुरतशद्दुद होगा तो फिर आपके पास अख्तियार आ जाता है कानून और आइन के मुताबिक आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आपने देखा कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आपने 24 घंटों में इस्तीफ़ा ना दिया तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इस्तीफ़ा दें। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो 20 जुलाई को आज तक उनके पास टाइम था और कहा गया था कि फिर आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बतौर हुकूमत आपके ख़िलाफ़ जाएगी। अब वो तो अभी तक आज जाएंगे या उनकी जानिब से जो एक बड़ी बात होती है कि एक आइनी ओहदेदारान के ख़िलाफ़ असम्बली में करारदाद मंजूर हो जाए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक हैं उनकी जानिब से करारदाद मंजूर कर ली जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है और उसका एक अखलाकी भी और पार्लिमानी भी इफ़ेक्ट होता है।
لیکن جب سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چلا جائے تو وہ اس سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر چاروں ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق جج ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی، شبیر احمد اور حلیم عادل شیخ جو صوبائی صدر ہیں سندھ کے، حلیم عادل شیخ، ان کی جانب سے یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی کمپلینٹ ہے، اور ہمیشہ ریفرنس فائل کیا جاتا ہے جو صدر کی جانب سے ہو، اور باقی جو بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چاہتا ہے وہ شکایت دائر کرتا ہے، کمپلینٹ فائل کرتا ہے، اور یہ بیسیکلی ایک کمپلینٹ ہے۔ شکایت میں موقف اپنایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان تحریک انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب کل جو اعلامیہ جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، لیکن ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر تنقید بھی کی گئی ہے کہ جی نہ تو وہ فریق تھا، نہ وہ فریق تھا، اور یہ فیصلہ کیسے آ گیا، ہم نے درست فیصلہ کیا، ہم نے غلط تشریح نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے 11 جج کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مندو خیل صاحب کا جس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی دستخط کیے، اس میں بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے الگ کیا گیا تھا۔ تو جب یہ بات خود کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو سیٹیں مل گئی ہیں، پی ٹی آئی تو نہ الیکشن کمیشن میں فریق تھا، پی ٹی آئی نہ پشاور ہائی کورٹ میں فریق تھا، پی ٹی آئی نہ سپریم کورٹ میں فریق تھا۔ اور یہی مریم نواز کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو مانگا نہیں گیا، جنہوں نے مانگا نہیں ہے، جو فریق نہیں تھے، تو یہ عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل کون تھی؟ کیا سنی اتحاد کونسل کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرے؟ تو مجبوراً ان کو آنا پڑا، کیونکہ ان کے لیے تمام کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اب اس میں شکایت میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی طور پر تعینات بیوروکریسی کو ریٹرننگ افسران آر او اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ڈی آر او تعینات کیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا کہ راولپنڈی کے ہر حلقہ میں نون لیگ کو 70,000 ووٹ دلوا کر جتوایا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی غلط تشریح کرنا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دینا، یہ پہلا اس شکایت کا اہم نقطہ ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو اس میں مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو ڈسکس کرتے ہوئے یا کوٹ کرتے ہوئے پہلا جو شکایت میں الزام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ دوسرا یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ آپ نے بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز لے کے پورا جو انتخابی نظام تھا اس کو تباہ و برباد کیا، اور ساتھ سابق کمشنر راولپنڈی کی جانب سے جو آر اوز اور ڈی آر اوز کو واچ کر رہے تھے ان کی جانب سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ راولپنڈی کے ہر حلقے میں نون لیگ کو 70,000 ووٹ دلوا کر جتوایا گیا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے شکایت کے متن کے مطابق لیاقت چٹھا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس اس عمل میں ملوث ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو پہلے انتخابی نشان پھر اس کے نامزد ارکان کو پارٹی کے نام اور پارٹی کی جو ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے اس سے محروم کیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے اقدامات سے 12 کروڑ سے زائد ووٹر متاثر ہوئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان پر عائد الزامات کی انکوائری کی جائے اور انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی برطرفی کی سفارش کی جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ اور ساتھ اس میں جو سابق کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی جو ان کو برطرف کیا جائے، اور اس میں جو پوائنٹس ہیں جیسا کہ 2 میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں کہ ایک تو بلے کے نشان اور پاکستان تحریک انصاف کو آزاد ڈکلیئر کرنا، جبکہ دوسرا بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز لینا، اور پھر اس کے بعد پورا کمشنر راولپنڈی کا بیان، ان کی پریس کانفرنس اور اس میں جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ان کے الزامات ہیں اس کو حصہ بنایا گیا۔ یہ پہلی دفعہ کمشنر راولپنڈی کا جو الزامات ہیں وہ کسی عدالتی کارروائی کے لیے اس کا حصہ بنائے گئے ہیں کسی درخواست کا۔ تیسرا، الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا
اور جو کئی جگہوں پر دیر سے ووٹنگ شروع کی گئی اور درخواست دینے کے باوجود ووٹنگ 5 بجے سے آگے اس کا ٹائم نہ بڑھایا گیا، جس کی وجہ سے لاکھوں ووٹرز کو محروم کیا گیا اور انٹرنیٹ کی بندش کر کے جو ظلم کیا گیا لوگوں کے ساتھ، ان کا جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا یا ان کا فریڈم آف کانٹیکٹ تھا یا ان کا اپنے ووٹ چیک کرنے کے حوالے سے جو سورس تھا، وہ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ ساتھ الیکشن ڈے پر جو نتائج کو روکا گیا، ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا، ای ایم ایس پر اپلوڈ نہ ہوئے اور آج تک ای ایم ایس پر نتائج سامنے نہیں ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اور نتائج روکنے کو اور انتخابی دن پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو باہر نکال دیا گیا، تو اس کو اس میں اس شک کو بھی شامل کیا گیا اور ساتھ فارم 47 بنا دیے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر نکال دیا گیا۔ فارم 45 میں چینجنگ ہوتی رہی، بار بار چینجنگ ہوتی رہی، اس میں فورجری ہوتی رہی، اس میں اس کو تبدیل کیا جاتا رہا اور اس میں جو پتن کی رپورٹ ہے اس کو بھی اس کا حوالہ دیا گیا اور اس کی تفصیل بھی اس میں منشن کی گئی ہے۔ تو بہت تفصیلی یہ ریفرنس ہے جو دائر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی نے کل آفتاب عالم نے چیف الیکشن کمشنر اور 4 الیکشن کمیشن ارکان کے استعفے کے مطالبے کی قرارداد پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں ہر فورم پر پی ٹی آئی کے خلاف کام کیا اور اس میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ارکان مستعفی نہ ہوئے تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے گا۔ 2 روز قبل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو کہا تھا کہ اگر آپ مستعفی نہ ہوئے تو آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جائے گا، اور اب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے تمام ثبوتوں کو ساتھ اٹیچ کر کے فارم 45، 46، 47 کا معاملہ بھی اور راولپنڈی کے سابق کمشنر راولپنڈی کا بھی اور تمام چیزوں کو اس میں نوٹ کرتے ہوئے، اس میں تحریر کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہے اور ساتھ استدعا کی ہے فوری طور پر اس ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور کارروائی کی جائے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت میسو ہو گیا، بہت تگڑا ریفرنس ہے اور یہ شکایت ہے، اور اس میں جو بھی مزید آگے پیش رفت سامنے آتی ہے اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی کی قرارداد اور آج یہ ریفرنس اور وہ بھی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا، اور اس میں تمام کے تمام جو الزامات ہیں یا جو لیکیوناز تھے یا ایریگولیرٹیز یا ایلیگیلٹیز تھیں ان کو اس کا حصہ بنایا گیا، اور جب یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کھلے گا تو وہاں ایویڈنس ہوگی، وہاں ٹرائل ہوگا اور یہ پورا دھاندلی کا کیس وہاں کھلے گا۔ سپریم کورٹ کے 5 جو 3 سپریم کورٹ کے ججز اور 2 ہائی کورٹس کے جو سینئر ججز ہوں گے ان کے سامنے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔